اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پاک اسٹڈی مطالعہ پاکستان کلاس داہم کے یونٹ فسٹ کے میں ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر کو ہی ابھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں تھا کہ 1971 سے 1977 کے درمیان جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے، پھر صدر اور وزیر اعظم رہے، اس دوران انہوں نے معاشی اصلاحات کے لیے کچھ جامع حکمت عملی مرتب کی، پالیسیاں ترتیب دیں۔ پہلے دو نکات ہم نے اس میں پڑھے تھے اپنے پچھلے ٹاپک میں، اس میں پہلا نقطہ تھا کہ قومی صنعتوں کو انہوں نے قومی تحویل میں لیا تھا۔ صنعتوں کو مختلف جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں جو اس وقت کے پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ 22 خاندانوں کے درمیان زیادہ تر منقسم تھیں، ان کو قومی تحویل میں لیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بینکوں اور انشورنس کمپنیز کو بھی قومی تحویل میں لیا تھا۔ ان کی تیسری اصلاحاتی جو پالیسی کا عام نقطہ ہے وہ ہے لیبر اصلاحات۔ انہوں نے جو لیبر مزدور کو جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی، اور یہ انہوں نے 10 فروری 1972 میں یہ ترتیب دی تھی۔ اور اس کے اہم نکات کیا ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہوگا۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے جائیں گے، جو کل تعداد کا 20% ہوں گے۔ یعنی یہ جو انتظامی، اب اس سے پہلے جو مزدور تھا اس کا بالکل بھی کہیں پر یہ بس اپنا اس کا کوئی رائٹ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو ایگزیکٹو کمیٹیاں ہوں گی، وہ کمیٹیاں جو ہے جو ان اداروں کو رن کریں گی، ان کارخانوں کو رن کریں گی، اس میں جو مزدور ہیں ان کو باقاعدہ نمائندگی دی جائے گی اور 20% ان کی نمائندگی ہوگی۔ اس سے مزدوروں کو پالیسی ساز اداروں میں اپنی نمائندگی کرنے کا ایک اختیار مل گیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ حسابات اور سٹوروں کی جانچ پڑتال بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کروا سکتے تھے۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ یعنی کسی عام موقعوں پہ بالخصوص جو عید الفطر کا موقع ہے، زیادہ تر لوگوں کو چونکہ اخراجات کی شرح ان کو احساس تھا کہ بڑھ جاتی ہے، لہذا ایک اضافی تنخواہ وہ دی جائے گی۔ پیداوار میں اگر اضافہ ہوا یا کسی بھی کمپنی یا کاروبار، چونکہ مزدور کسی کارخانے کو چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو اگر ان کی محنت یا اضافی تگ و دو کے نتیجے میں پیداوار بہتر ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ان کو اضافی مراعات یا بونس ملے گا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو ایک نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتہ میں 54 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹوں تک کام لینے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے ایک مزدور ایک ہفتہ میں یہ 9 گھنٹے یومیہ کے حساب سے 54 گھنٹے کام کرتے تھے، اور اس ٹائم پیریڈ کو 1 گھنٹے کی تخفیف یا کمی کے ساتھ 8 گھنٹے میں لایا گیا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے، پھر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مزدور اس کے بعد اضافی کام اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اسے اضافی معاوضہ یا اوور ٹائم جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیا گیا کہ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ جب کوئی مزدور اپنی سروس کسی کارخانے میں پوری کرے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ اس کو بڑھاپا الاؤنس پینشن کی صورت میں، EOBI کا جو ہے امپلائز اولڈ ایج بینیفٹس کی صورت میں، اور گریجویٹی کی صورت میں ان کو یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ اس کے علاوہ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔
ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی، ہر کارکن کا طبی معائنہ لازم ہوگا۔ مزدوروں کو جو ہے وہ رہائش مکان اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو باقاعدہ ان کا ایک کوٹا مختص کیا گیا، اور ہر کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا، یعنی جس ادارے میں وہ مزدور کام کر رہا ہے اس کے ایک بچے کو اس کارخانے کی طرف سے جو اخراجات برداشت کیے جائیں گے اور وہ کام کرے گا۔ آگے ٹریڈ یونین کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ پہلے تو وہاں ٹریڈ یونین بنائی گئیں، اور ان یونینز میں مزدوروں میں کے جو مسائل تھے ان مسائل کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ ہر طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ شاپ سٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کا باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ مزدور کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کو روکا جا سکے۔ تو یہ بھٹو صاحب کی جو لیبر اصلاحات تھیں یہ تاریخ پاکستان میں اس وقت کے بعد بھی جو مختلف اوقات میں آج تک حکومتیں برسر اقتدار آئی ہے، یہ اتنی جامع اور ایک مزدوروں کے حقوق کی خاطر کوئی پالیسی نہیں بنائی جا سکی۔ اس میں کچھ مختلف بعد کے آنے والی حکومتوں نے اس طرح صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں کیا۔ تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو اس سوچ کے پیروکار تھے کہ جو ایک مزدور ہے، کسان ہے، ہاری ہے، ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے، ان کو سہولتیں دینی ہیں تاکہ ہمارا ملک صنعتی اور زرعی پیداوار دونوں شعبوں میں برابر ترقی کرے۔ اور یہ آج کے اس سبق میں آپ کو میں نے ان جو عام اصلاحاتی پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتائے، آپ نے ان کو اچھے سے لرن کرنا ہے اور اپنے نوٹس بھی اس کے مطابق ترتیب بنانی ہے۔ اس کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر اصلاحات کیا کی تھیں، اپنے دور حکومت میں لیبر اصلاحات کیا کی تھیں، مزدوروں کی اصلاحات کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے، اس کی ڈیٹیل آج ہم نے پڑھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔